अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, आज हम एक ऐसे इंसानी जज्बे की बात करेंगे जिसे मोहब्बत, लगाव, दोस्ती या उन्स जैसे लफ्ज़ों से मंसूब किया जाता है। नाज़रीन, ये एक फितरी जज्बा है, लेकिन दो फ़रीक़ैन के दरमियान जब ये ताल्लुक़ पैदा होता है तो चाहिए कि इसमें भी एतदाल से काम लिया जाए, मयाना रवी से काम लिया जाए। यानी इतना ज़्यादा अपने ऊपर इसे मुसल्लत ना किया जाए कि इंसान के लिए परेशानी का बायस बन जाए। जैसा कि कहा जाता है ना कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, यानी हर चीज़ की ज़्यादती बुरी होती है। और फिर इसका एक नतीजा ये भी होता है कि जिससे कोई शख्स मोहब्बत करता है या लगाव रखता है या उन्स रखता है, तो जब ये मोहब्बत करने वाला अपनी हद से तजावुज़ करता है तो वो शख्स जो है वो फिर इसको नज़रअंदाज करना शुरू कर देता है और इसके जज्बों से खेलना शुरू कर देता है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि वो मोहब्बत करने वाले के जज्बे की कदर करे, लेकिन ऐसा फिर होता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है ना कि अगर कोई खुलूस और मोहब्बत के साथ आपके सामने झुका हुआ है तो उसे झुका हुआ ही समझें, गिरा हुआ न समझें। लेकिन जिससे कोई ताल्लुक़ पैदा कर रहा होता है वो फिर उसको गिरा हुआ समझ लेता है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि वो मोहब्बत करने वाला जो है वो अपनी हद से तजावुज़ कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। बहरहाल आज हम इस हवाले से कुछ बातें करेंगे कि आप किसी से मोहब्बत, दोस्ती, लगाव या उन्स का रिश्ता जो है वो कैसे पैदा कर सकते हैं, या इस रिश्ते को पैदा करने के लिए कौन सी मुआविन बातें होती हैं, मददगार बातें होती हैं। तो नाज़रीन, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी के साथ आपका मोहब्बत या दोस्ती का रिश्ता जो है वो बेहतरीन सूरत में बरकरार रहे, तो उसमें एक इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि कभी कभार उस शख्स से थोड़ा फ़ासला पैदा किया जाए। यानी अपने दोस्त से या अपने महबूब से, जो भी है, उससे आप अपना एक फ़ासला रखें, एक दूरी रखें। अब इससे ये मुराद नहीं है कि हर वक्त ही दूरी रखें। इससे मुराद ये है कि कभी कभार आप जो है वो अचानक अपने जो है ताल्लुक़ में, अपनी दोस्ती में थोड़े से वक्त के लिए जो है वो बीच में से गायब हो जाए। एक दिन के लिए, आधे दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए। उससे क्या होगा कि जब आप वापस लौटेंगे तो फिर दोनों फ़रीक़ैन में, दोनों लोगों में, दोनों दोस्तों में फिर एक तिश्नगी और एक नया जो है वो तिश्नगी के बाद एक नया जज्बा, एक नया वलवला पैदा होगा दोस्ती का। क्योंकि जब इंसान मुसलसल किसी के बहुत करीब रहता है तो वो उससे उकता भी जाता है, वो उससे तंग आ जाता है। क्योंकि अगर हर वक्त आप किसी के साथ
کسی کے سر پر سوار رہیں، کسی کو ہر وقت اویلیبل ہوں، ہر وقت میسر ہوں، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ شخص آپ سے تنگ بھی آ جاتا ہے، اکتا جاتا ہے، بیزار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس اکتاہٹ اور بیداری سے بچنے کا بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنی دوستی میں تھوڑا درمیان میں وقفہ لائیں، تھوڑا بریک لگائیں۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ بے رخی اختیار کر لیں یا آپ تعلق توڑ لیں، ایسا نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے آپ اپنے دوست سے تھوڑا دور ہو جائیں، رابطے میں نہ رہیں کچھ وقت کے لیے۔ اور جیسا کہ ہمارے دین میں بھی اس کا حکم ہے، حدیث شریف میں آیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سلسلے میں کہ اپنی بیویوں کو کچھ وقت کے لیے میکے بھیج دیا کرو۔ اب اس کے پیچھے کیا نفسیات ہے؟ اس کے پیچھے یہی نفسیات ہے تاکہ تم دونوں کے درمیان کچھ وقت جو ہے وہ فاصلہ رہے، اور پھر تمہاری محبت جو ہے وہ زیادہ بہتر ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں بھی دوستی ہے، محبت کا رشتہ ہے، لگن کا ہے رشتہ ہے، وہاں تھوڑا سا فاصلہ کبھی کبھار محبت کو بڑھانے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ بات ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جیسے یہ گھر کے افراد کے حوالے سے یا میاں بیوی کے حوالے سے ہم یہ بات کر سکتے ہیں، جو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، ایک ہی فیملی کے افراد ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک ہی وقت میں، یعنی کوشش یہ کریں کہ برابر وقت میں سوئیں اور برابر وقت میں جاگیں۔ بالخصوص جو میرڈ کپلز ہیں، میاں بیوی ہیں، ان کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ برابر وقت میں سوئیں اور برابر وقت میں جاگیں، جیسا کہ کہا جاتا ہے نا کہ ہیڈ ٹو بیڈ ایٹ دا سیم ٹائم۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی کے درمیان محبت کا جذبہ جو ہے، محبت کا جو ایک رشتہ ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ وقت دے پاتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے زیادہ گفتگو کر پاتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو گھر کے معاملات ہیں ان میں وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ایک وقت میں بیوی سو رہی ہے اور شوہر جاگ رہا ہے، اور دوسرے وقت میں پھر شوہر سو رہا ہے، بیوی جاگ رہی ہے، تو لا محالہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ بہتر وقت اور زیادہ وقت نہیں گزار سکیں گے، اور اس طرح یہ چیز ان کی زندگی پر ایک برا اثر ڈالے گی۔ کیونکہ ایک سروے کے مطابق، ایک رپورٹ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ 75% جوڑے جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے، یعنی برابر وقت میں نہیں سوتے، برابر وقت میں نہیں جاگتے، اور اس بات کے ان کی ازدواجی زندگی پر منفی اثرات آتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور وہ ہے کہ جب آپ اپنے پارٹنر کے پاس ہوں، اپنے دوست کے پاس ہوں، اپنے کسی عزیز کے پاس ہوں، تو اپنا موبائل فون جو ہے وہ کم سے کم یوز کریں، کم سے کم استعمال کریں۔ یعنی آپ اپنے لائف پارٹنر کو، اپنے دوست کو، اپنے عزیز کو کمفرٹیبل فیل کرائیں۔ اگر وہ سامنے ہے، پاس ہے، موجود ہے، اور آپ اپنے موبائل فون پر بزی رہیں گے، تو یہ آپس کی محبت میں ایک کمی کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح یہ کہا گیا ہے کہ 51% جو جوڑے ہیں وہ اس شکایت کا شکار ہیں کہ جب وہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں تو عمومی طور پر جو شوہر ہیں ان کے جو فونز ہیں وہ ان کو بہت زیادہ آتے ہیں، اور وہ اپنے فون پر بزی رہتے ہیں اور اپنی وائف کو زیادہ وقت نہیں دیتے۔ یہ ایک شکایت جو ہے
آن دا ریکارڈ سروے میں آئی ہے. اور اسی طرح 40% ایسے لوگ ہیں شادی شدہ کہ جو جب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ فونز کرتے ہیں دوسروں کو. تو اب ظاہر ہے کہ اگر کسی کا فون آ رہا ہے یا وہ دوسرا بندہ کر رہا ہے، دونوں صورتوں میں دوسرا فریق جو ہے، دوسرا پارٹنر جو ہے، وہ اس چیز کو ال فیل کرتا ہے اور اس سے ان کے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ مناسب نہیں رہتے اور ان کے درمیان میں تلخی پیدا ہوتی ہے اور ان کا رشتہ خراب ہوتا ہے. تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو سے کچھ باتیں سیکھی ہوں گی، اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں. حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے. آئندہ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.